قتل ہونے سے پہلے ابراہم لنکن نے خواب دیکھا کہ وائٹ ہاؤس کے کمرے میں چادر سے ڈھکی لاش پڑی ہے اور لوگوں کے رونے کی دبی دبی آوازیں آ رہی ہیں۔ ابراہم لنکن خواب ہی میں لاش کے قریب آئے اور وہاں موجود گارڈ سے پوچھا کہ یہ لاش کس کی ہے۔ گارڈ نے انہیں بتایا کہ یہ امریکی صدر ہیں اور انہیں کسی قاتل نے مار دیا ہے۔ اس کے بعد ابراہم لنکن کی آنکھ کھل گئی۔ 11 اپریل کو یہ خواب ابراہم لنکن نے اپنے دوست لیمن کو سنایا اور کہا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ 3 دن بعد ابراہم لنکن کو تھیٹر میں گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا۔ خواب دیکھنے کے ٹھیک 10 دن بعد 14 اپریل 1865 کو امریکی صدر قتل ہو چکے تھے۔ برطانیہ کا ایک علاقہ ہے ایبرفین۔ 21 اکتوبر 1966 کی تاریخ تھی جب وہاں ایک المناک حادثہ ہوا۔ اوپر پہاڑوں میں گھری کوئلے کی کان سے نکلنے والا فاضل مواد جو خود ایک بہت بڑا پہاڑ بن چکا تھا، بارش کے نتیجے میں نیچے موجود آبادی پر جا گرا۔ 116 بچوں سمیت 146 لوگ زندہ دفن ہو گئے۔ یہ سانحہ ویلز برطانیہ کے تاریخی المیوں میں سے ایک تھا۔ ایوننگ سٹینڈرڈ برطانیہ کا ایک اخبار ہے۔ 4 جنوری 1967 کو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا جس میں پورے برطانیہ سے لوگ اپنے خوابوں کی پیش گوئیاں کرتے تھے، وارننگز دیتے تھے، اور انہیں نہ صرف چھاپا جاتا تھا بلکہ ان کا ڈیٹا بھی رکھا جاتا تھا۔ یہ کام جان بارکر نامی ایک ماہر نفسیات کا تھا جنہوں نے اخبار کے ایڈیٹر کو اس کام کے لیے رضامند کیا تھا۔ اس سیگمنٹ کا نام پریمونیشنز بیورو رکھا گیا۔ بارکر عرصہ دراز سے لوگوں کی پیرانارمل پیش گوئیوں کا ریکارڈ جمع کرتے تھے۔ ایبرفین سانحے کے بعد اسی دن بارکر وہاں گئے تو باقی بچ جانے والے مقامی لوگوں سے انہوں نے ایسی کسی بھی پیش گوئی کے بارے میں پوچھا۔ ایک ماں نے بتایا کہ سانحے سے پچھلی شام ان کا بیٹا دیوار پر کوئلے سے لکھ رہا تھا دی اینڈ۔ کیتھلین لورنا میڈلٹن اسی قصبے میں رہنے والی ایک اور خاتون تھیں جنہیں اس حادثے سے پہلے بہت زیادہ گھبراہٹ تھی، رات ہی سے ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ بچپن سے کیتھلین ایسی پیش گوئیوں کے لیے مشہور تھیں۔ بارکر کے اخباری سلسلے میں جہاں کئی دوسرے لوگ آئے وہاں کیتھلین نے بھی یہ سلسلہ جوائن کیا اور باقاعدہ پیش گوئیاں بھیجتی رہیں۔ کیتھلین لورنا میڈلٹن سے جان بارکر کی پہلی ملاقات ایبرفین سانحے کے بعد اسی دن ہوئی تھی۔ اگلا سال شروع ہوا تو 11 مارچ کو پہلی بار کیتھلین نے سابق مقتول امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے بھائی سینیٹر رابرٹ کینیڈی کے بارے میں خدشات ظاہر کرنا شروع کر دیے۔ 2-3 مہینے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ ہر بار کہتی ہیں کہ لفظ قتل میرے سامنے لکھا ہوا آتا ہے۔ 4 جون 1968 کے دن کم از کم 3 فون کیتھلین نے ایوننگ سٹینڈرڈ بیورو کو ملائے اور بہت خوفزدہ آواز میں پیش گوئی کی کہ رابرٹ کینیڈی کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ اسی رات 12 بجے کے بعد رابرٹ کینیڈی قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئے۔ پریمونیشنز بیورو بننے کے 18 ماہ بعد جان بارکر کی گیم انہی پر الٹ گئی۔ ادارے کے 2 سب سے اہم پیش گوئیاں کرنے والے بندوں نے جان بارکر کی موت کے بارے میں صاف اشارے دینا شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک کیتھلین تھی۔ 18 اگست 1968 کو بارکر برین ہیمریج کا شکار ہوئے اور 44 برس کی عمر میں چل بسے۔ جس رات وہ مرے اسی رات کیتھلین کو دوبارہ ویسے ہی دم گھٹنے کا دورہ پڑا تھا۔ ایسے خواب اور ایسی پیش گوئیاں انگریزی میں پری کاگنیشن کہلاتی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے جس آرٹیکل سے یہ سب کچھ میں نے پڑھا اسی میں بارکر کا ایک اور جملہ تھا جو خود سارا کیس سلجھا دیتا ہے۔ کیا ہم پیش گوئی کے بعد کوئی سانحہ روک سکتے ہیں؟ کیا ہمیں کچھ مزید تفصیل پتہ چل سکتی ہے؟ اگر ہم حادثے کو ہو جانے سے روکنے کی اہلیت رکھتے تو پھر اتنی شدت سے یہ پیش گوئی ہم تک پہنچتی ہی کیوں؟ یعنی اگر وہ حادثہ قدرت کو روکنا منظور ہوتا تو پھر اتنے کلیئر اور بھرپور طریقے سے اس کی پیش گوئی ہی نہ کی گئی ہوتی۔ سائنس پری کاگنیشن کو سرے سے نہیں مانتی، وہ کاز اور ایفیکٹس پہ چلتی ہے۔ پہلے وجہ بنے گی پھر واقعہ ہوگا۔ مثلاً آپ نے کسی کو گالی دی، پھر لڑائی ہوئی، گالی وجہ لڑائی واقعہ، ساتھ کھڑے دوست بھی پھڈے میں شامل ہو گئے، اب لڑائی وجہ اور دوستوں کا اس میں کود پڑنا یہ واقعہ۔ تو اس طرح سائنس کے مطابق وجہ کے وقوع سے پہلے واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اردو میں اسے علت و معلول کہتے ہیں۔ سائنس کے مطابق ماضی میں ہوا کوئی واقعہ مستقبل کے کسی واقعے کی وجہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وجہ رونما ہونے سے پہلے مستقبل کا واقعہ کیا ہوگا یہ نہیں بتایا جا سکتا۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری سائنس دھڑن تختہ۔ ٹائم جو تیر کی طرح سیدھا جاتا ہے، پری کاگنیشن یا پیشگوئی کرنے والے اس تک پہلے کیسے پہنچ گئے؟ یعنی وقت مستقبل میں گیا نہیں اور وہ پہلے دیکھ چکے۔ سائنس واضح طور پہ نہیں جان سکتی کہ خوابوں کا مقصد ہے کیا، البتہ بہت سی تھیوریز کے مطابق خواب نیند میں دماغ کے مختلف حصوں کے درمیان ہونے والی بے ترتیب کمیونیکیشن کا نتیجہ ہوتے ہیں۔
انسان عام طور پر 5 سے 7 خواب ہر رات دیکھتا ہے جو بالکل رینڈم واقعات دکھاتے ہیں. اتفاق سے کسی واقعے کا پھٹا اصل زندگی پر فٹ ہو گیا تو ہم واہ واہ شروع کر دیتے ہیں کہ استاد یہ تو معجزہ ہو گیا. لیکن جو سینکڑوں خواب کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے انہیں ہم ذہن سے جھٹک دیتے ہیں. سائنس صرف ایک پیشگوئی مانتی ہے، ڈیٹا کی بنیاد پر کی گئی پیشگوئی. بہت سے لوگوں کا بہت سارا ڈیٹا، موسمی حالات اور تبدیلیوں کا ڈیٹا، دنیا بھر کے لوگوں کے آنے جانے اور ان کی پسند ناپسند کا ڈیٹا، ماضی کے واقعات اور ان سے پہلے ہونے والی وجوہات کا ڈیٹا، قدرتی آفات سے پہلے اور بعد کا ڈیٹا. سائنس کے فیصلے ڈیٹا سے ہوتے ہیں. جیسے میرا یہ کالم اینڈ تک جن لوگوں نے دیکھا ان کا ڈیٹا. مطلب کیا؟ مطلب وہ سب لوگ میٹا فزکس، پیرانارمل چیزوں اور پری کاگنیشن میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہ بات اب فیس بک یا انسٹاگرام کو پتہ چل چکی ہے تو آئندہ مزید انہیں ایسی ہی چیزیں دکھائی جائیں گی. مستقبل ڈیٹا سائنس کا ہے، بلکہ موجودہ دور بھی اسی کا ہے. آپ جس بھی فیلڈ میں ڈیٹے پر توجہ دیں، پچھلے زمانے میں اسے اسٹیٹسٹکس کہتے تھے اور یہ ایویں سا ایک مضمون لگتا تھا. اب سبھی کچھ اس کے اندر سماتا جا رہا ہے. تھوڑے گئے کو بہت سمجھے اور دل کرے تو سائنس کی مان لیں، ورنہ خواب دیکھیں اور ان کی تعبیریں ڈھونڈتے رہیں. شکریہ.